آپ دیکھیے نا، ہمارے یہاں ایک گنہگار سے گنہگار شخص بھی فوت ہو جاتا ہے نا، بے عمل سے اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہے نا، تو ہم بالکل بنداس بے فکر ہو کے اس کا چہرہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. دیکھ لو بھائی، دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے ہیں بولو. لیکن تاریخ گواہ ہے، یہ جتنے گستاخ دنیا سے پہلے گئے اور جتنے جا رہے ہیں اور جتنے جانے والے ہیں، ان کی بات بھی کر رہا ہوں. یہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں اپنے عصر کی، اپنے لوگوں کی بڑی شخصیتیں ہیں، لیکن کسی کا چہرہ مرنے کے بعد دکھایا نہیں گیا، نہیں دکھایا گیا. اور ہمارے یہاں بے عمل سے بے عمل آدمی بھی ہو، زیارت کا پروگرام ہوتا ہے بھائی، نہلا دھلا کے کفن پہنا کے چہرہ کھول کے رکھ دیتے ہیں، آؤ بھائی سب دیکھ لو، کوئی فکر نہیں، کوئی خوف نہیں. لیکن یہ اپنے کسی بڑوں کا چہرہ، یہ ایک تاریخ ہے بابو، نہیں دکھاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، جو سردار کا عقیدہ وہی سارے فرشتوں کا عقیدہ. اب آپ کو پتہ ہی جبریل امی کا کیا عقیدہ. معراج کی رات میں، اس سفر میں جبریل امی نے اپنا عقیدہ ظاہر کر ہی دیا نا. سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اللہ کے پیارے حبیب سے کہا، یا رسول اللہ، اب میری حد تو یہیں تک ہے، اگر میں اس سے اوپر ایک بال کے برابر بھی اوپر گیا تو میرے پر جل جائیں گے، جل جائیں گے. آپ جائیے، آپ جائیے. لیکن دیکھیے جبریل امی نے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا. جبریل امی بھی نور، اللہ کے پیارے حبیب بھی اگر صرف نور، تو جب ایک نور کا پر جلے گا تو دوسرا نور نہیں جلے گا. لیکن جبریل امی نے عقیدہ ظاہر کر دیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نور میں ہوں، لیکن آپ کے نور کی بات کچھ اور ہے. آپ میری طرح نہیں ہیں کہ میں آپ کو روک لوں، آپ جائیے. اگر جبریل امی اپنی طرح نبی کو سمجھتے تو روک لیتے نا، کہ میرے پر جل جائیں گے، آپ کے بھی جل جائیں گے. یا جبریل امی نبی کو، اپنے کو نبی کی طرح سمجھتے، آپ جا رہے ہیں چلیے میں بھی چلتا ہوں، جب آپ جا سکتے ہیں، آپ بھی نور ہیں، میں بھی نور جا سکتا ہوں، آپ بھی چلیے میں بھی چلتا ہوں. تو جبریل امی نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ نبی ہماری طرح نہیں اور ہم نبی کی طرح نہیں. تو جب جبریل امی کا یہ عقیدہ آ گیا تو سارے فرشتوں کا یہی عقیدہ، اب سارے فرشتوں کا یہی عقیدہ ہے. تو جب ہم جیسے گنہگار نبی کے غلاموں کی روح قبض کرنے ملک الموت آتے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں اچھا یہ وہی ہے جو نبی کی تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام، گنہگار ہے لیکن نبی کا وفادار ہے. تو ان کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے. ارے یہ تو میرے عقیدے والا ہے، یہ تو میرے عقیدے والا ہے، یہ نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا اور اپنے کو نبی کی طرح نہیں سمجھتا، یہی عقیدہ تو میرا ہے. اس یکسانیت کی وجہ سے مروت آ جاتی ہے. تو پھر وہ روح ہماری کیسی نکالتے ہیں معلوم ہے؟ ایسے نکالتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکال لیا جائے. اس لیے ہمارے چہروں پہ کوئی سلوٹ نہیں آتی، ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوتے، ہمارے رخ ٹیڑھے نہیں ہوتے، ہماری آنکھیں کھچتی نہیں، ہمارے منہ ٹیڑھے نہیں ہوتے، شاداب رہتے ہیں جیسے ابھی یہ سو گیا. گنہگار سے گنہگار شخص ہو، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی یہ سو گیا ہے. اس لیے کہ روح انہوں نے ایسی نکالی جیسے پھولوں سے خوشبو نکل جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہی جب ان گستاخوں کی روح نکالنے کے لیے پہنچتے ہیں، اچھا نبی کو اپنی طرح سمجھتا تھا، اپنے کو نبی کی طرح سمجھتا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ ان کے عقیدے سے اختلاف کرنے والا، جو ان کا عقیدہ اس کا مخالف ہے یہ، تو ظاہر وہاں مروت نہیں، وہاں شدت آ جاتی تھی. اس لیے وہ روح ہی نہیں نکالتے، جب روح کھینچتے تھے تو خدا جانے کیا کیا کھنچ جاتا ہے. اس لیے کہ چہرے ان کے بگڑ جاتے.